جوڈیشری نے بات کی ہے کہ ہم سلو ہیں یا ہمیں نئی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے. وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے نا. جو آج آپ کر رہے ہیں اس میں کیا عجلت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ آزادی رائے ٹھیک ہے, ان کے مخصوص حالات ہیں, ہمارے اپنے مخصوص حالات ہیں, ہم اس سب معاملے سے گزرے ہیں. یہ جب بنایا گیا تھا تو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جو فلور کراسنگ ہے, جو ہارس ٹریڈنگ ہے, اس کا راستہ روکا جا سکے. اس وقت ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ کم از کم جو ووٹس آف کانفیڈنس ہوں یا ترامیم ہوں ان پہ یہ لاگو رہے, لیکن باقی معاملات میں جہاں پر حکومت کے یعنی معاملات کا ایشو نہ ہو, کوئی ایسا بل ہو جو جس پر کوئی شخص اپنی رائے رکھتا ہو, اس سے وہ اختلاف کر سکتا ہے, اس میں اس کو اجازت مل جائے. لیکن یہاں پر تو آپ کھلا اجازت. آج آپ اپنے آج کے سیاسی ماحول کو دیکھیں, اسمبلیوں کو دیکھیں, جو ممبران ہیں ان کی کیفیت کیا ہے, وہ کیسے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو آپ ان حالات میں مزید ملک میں ہارس ٹریڈنگ کو, سیاستدانوں کی بدنامی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. صحیح. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مولانا صاحب نے انیشلی جو سٹینس لیا سب کے لیے بڑا حیران کن تھا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ پارلیمان کی لیجیٹیمیسی کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں, پھر جو تحریک انصاف بھی کہہ, جو حقیقت بھی ہے کہ ایوان بالا بھی مکمل نہیں ہے کیونکہ خیبر پختونخوا سے سینیٹرز کا انتخاب نہیں ہو پایا, تو ان کی جو رائے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی مستند ہے, یا وہ کہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیل اچھی جب تک نہیں ملے گی تب تک اسی طرح کی پوزیشن کے ساتھ چلیں گے؟ یہ ڈیل کے الزامات لگتے ہیں, لیکن اس سارے معاملے میں اور ان الزامات میں حقیقت بڑی کم ہوتی ہے. ہم سب بھی ڈیل کے الزامات لگاتے ہیں, لیکن آج تو حکومت کھلا خود ڈیل کرنا چاہتی ہے, وہ آفر کر اور رہی اس کو عدالت جو ہے وہ اس کی مدد کر رہی ہے ڈیل کرنے میں. اچھا, آپ کے خیال میں سہولت کاری ہو رہی ہے کہ آپ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو خرید لیں اور ترمیم کر لیں, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوگا عدلیہ اسٹے دے دے گی, کچھ اور معاملہ پیدا ہو جائے گا. مولانا صاحب کہ جہاں تک میرا اس معاملے کا تجزیہ ہے یہ ہے کہ مولانا صاحب ان ترامیم کا بوجھ اپنے ذمہ نہیں لے سکتے تھے. یہ ترامیم اگر ہو جاتی تو سارا پاکستان شیرازی صاحب سمیت یہ لکھتے اور کہتے کہ مولانا صاحب نے ترامیم کر دی ہیں. جس طرح باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی وہ آج ہی مسلم لیگ نون کے گلے پڑی ہوئی ہے کہ سہولت کاری کی. جی, ووٹیں سب نے دی تھی, مسلم لیگ نون ایک بھی ووٹ نہ دیتی تو وہ ایکسٹینشن ہو جاتی. اب وہ تو ہو جاتی, اکثریت حکومت کی اکثریت چاہیے تھی. آج یہ ترامیم مولانا صاحب کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو مولانا صاحب کی پہلی تو خواہش یہ ہوگی میں دیکھوں کہ ترامیم ہے کیا. میں بغیر دیکھے تو جہاں تک میری نالج ہے ان کو مختلف قسم کی ترامیم دکھائی گئی, کبھی یہ دکھائی گئی کبھی وہ دکھائی گئی, تو وہ خود بھی شاید کنفیوزڈ ہوں. لیکن سب سے بڑھ کر ایک ایسی ترامیم جن کو عوام قبول نہ کرتے ہوں, جو کسی نے دیکھی نہ ہو, ان پر مولانا صاحب یہ سیاسی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے.